حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں پر مصیبتیں اور مشقتوں کے وقت بھی آتے ہیں۔ کبھی بیماری آتی ہے، کبھی محتاجی اور ناداری کی صورت ہو جاتی ہے، کبھی ظالم دشمن ستاتے ہیں، کبھی کسی قسم کے غم اور فکر لاحق ہوتے ہیں، کبھی دوسرے طریقے سے حالات ناواقف ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے موقعوں کے لیے اسلام کی خاص تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بندے صبر اور ہمت سے کام لیں اور ہزار تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود مضبوطی اور بہادری کے ساتھ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید اور حدیث مبارک میں بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائشوں اور پھر ان پر صبر اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے دیکھیں کس خوبصورت انداز میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ دشمنوں کے خوف میں مبتلا کر کے، کچھ بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے اور پھلوں کی کمی کر کے، یعنی تنگی معاش سے، اور ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس دنیا میں انسانوں پر پہنچنے والے تکلیف و مصائب کو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب بندہ مومن صبر کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بے صبری اور ناشکری کرنے والا صرف یہ کہ عظیم اجر سے وہ انعام سے محروم رہے گا، بلکہ اس کم بے ہمتی پر اسے مزید گناہوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ لہذا بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آزمائشوں پر صبر و ہمت عطا فرمائے اور بے صبری و بے ہمتی سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔